تھی، ایک نوجوان ان بنیادوں کو ہاتھ لگایا، آندھی آئی، بجلی گری، سب کی آنکھیں بند ہو گئیں، زلزلہ آیا تو سب خاموش ہو گئے کہ اب بنیادوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگایا کعبۃ اللہ میں، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اور آپ کو معلوم کہ کعبۃ اللہ دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے، بلکہ پوری دنیا میں اگر زمین کی کوئی ماں ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی زمین ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ النازعات میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا، جب اللہ نے آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا۔ یہ علماء کرام لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دلائل النبوہ کتاب ہے، اس میں لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے 2000 سال پہلے اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا تھا زمین، اور جب قیامت ہوگی تو زمین کو جو پھیلایا جائے گا وہ اس خطے کے نیچے سے پھیلایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا ہمیشہ سے کعبۃ اللہ اس زمین کا مرکز رہا ہے تاکہ لوگ وہاں سے فیوز و برکات کو حاصل کریں۔ اور سورہ آل بقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھ لو آپ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کعبۃ اللہ کو، اس جگہ کو ہم نے امن کا مرکز اور گہوارہ بنایا۔ اب وہی دلائل النبوہ میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حضرت حوا علیہ السلام سے کہو کہ میرے لیے گھر تعمیر کریں۔ حکم دیا گیا کہ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حد بندی کر دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی زمین کو کھودتے ہیں، اور ہماری اماں حضرت حوا اس مٹھی کو اٹھا کر ڈالتی بازو، جتنا کھودا گیا جب پانی آ گیا تو آواز آئی کہ اے آدم رک جاؤ، اب تعمیر شروع کرو۔ تو وہاں پر تعمیر ہوا، اور پھر اللہ نے وحی بھیجائی کہ باپ اس کا طواف کرو، آپ پہلے انسان ہے، یہ گھر ہے۔ صدیاں بیت گئیں، نوح علیہ السلام آئے، حج کیے، صدیاں بیت گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہاں پر کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، کعبۃ اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا۔ پھر بنو جریہ ایک قبیلہ تھا، اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اب جب اہل قریش کے زمانے میں کعبۃ اللہ شریف کہ اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تو علماء لکھتے ہیں تو اہل قریش اس بات کا فیصلہ کیے کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، تو مشاورت ہوئی، سب سرداران قریش بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا۔ بہرحال ایک قریش کے سردار نے کہا کہ ہماری نیت صاف ہے، ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی تخریب کرنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کے لیے علماء کرام نے لکھا کہ ایک رومی تاجر کی کشتی کو سمندر جدہ کے ساحل پر اٹھا کر پھینک دیا، وہ کشتی ٹوٹ گئی تھی، اس کے تختوں کو استعمال کیا گیا کعبۃ اللہ کے چھت پر ڈالنے کے لیے۔ تو جب سب طے ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر ہوگی تو سب ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نازل نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں ابو وہب جو بڑے نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا، سب پہلے انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کا ایک پتھر نکالا تو فوراً پتھر جیسا نکلا، دوبارہ جا کر اس کو لگ گیا۔ پورے اہل قریش کے اوثان قطع ہو گئے،
چہروں کا رنگ بدل گیا تو ابو وہب نے جو بڑے شریف تھے، فرش شناس تھے، دور اندیش تھے، انہوں نے پورے اہل قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ تم اب کعبے کی تعمیر میں حلال کی دولت استعمال کرو گے، سود اور غضب اور ظلم سے حاصل کی دولت کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو سب نے وعدہ کیا۔ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، اور جب اس کی بنیادوں میں جا کر دیکھا تو علماء اکرام نے لکھا کہ اونٹ کے اوسان کی طرح اس کی بنیادیں تھیں۔ ایک نوجوان ان بنیادوں کو ہاتھ لگایا، آندھی آئی، بجلی گری، سب کی آنکھیں بند ہو گئیں، زلزلہ آیا تو سب خاموش ہو گئے کہ اب بنیادوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لا کر رکھتے تھے۔ خیر بہرحال کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھ گئیں۔ اب جب مسئلہ پیدا ہوا کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو رکھنے کا، تو تمام اہل قریش میں جو عصبیت اچانک بھڑک اٹھی، اور تمام اہل قریش کے قبیلے کے لوگ اپنی نیاموں سے تلوار کو نکال کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر کہے کہ یہ اعزاز ہم کو ملنا چاہیے ورنہ ہم گردن کاٹ دیں گے، لڑیں گے۔ تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ دیکھو سمجھو اس بات کو، ایک فیصلہ کیا گیا کہ کل جب مکے میں جو پہلا شخص داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حاکم بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ باب بنی شیبہ اس دروازے کا نام تھا۔ کون آتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس اہل قریش میں ایک ضعیف آدمی تھا جو پکار کر کہتا ہے کہ یہ امین ہے، یہ حق پر ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماجرا بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک چادر لاؤ، چادر لائی جاتی ہے، تمام اہل قریش کے سرداروں سے کہتے ہیں یہ بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیے، تمام اہل قریش سے کہتے ہیں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو چادر پر رکھ کر تمام قریش کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر ایک ایک کونی پکڑو اور لے کر جاؤ۔ اور جب اس مقام پر لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورے گورے ہاتھوں سے اس کالے کالے پتھر کو کعبۃ اللہ میں لگاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے تھے وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہ ایسا حسن تدبر تھا، اس میں ایسی حکمت کی نصیحت تھی کہ اہل قریش پریشان تھے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا